اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کریم کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو پڑھنے کی سیریز میں سنا رہا ہوں، چند ویڈیوز میں بنا چکا ہوں۔ آج قرآن مجید کا جو مشکل لفظ ہے وہ یہ والا ہے، سورۃ الطلاق ہے، پارہ نمبر 28، قد سمع اللہ، سورۃ الطلاق، اس کی آیت نمبر 4۔ واللائی یئسن من المحیض، اور اس کے بعد ہے فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن۔ تو اس میں جو دو الفاظ ہیں، ایک یہ واللائی یئسن، اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ واو ہے اور اس کے بعد الف آیا ہوا ہے، تو یہ تو واو مدہ کہلایا جائے گا، اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ واو پڑھا جائے گا یا نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں حمزہ ہے، یہ والا حمزہ اور یا، تو یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس حمزہ کو پڑھا جائے گا یا نہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں اس کی ہجے اور رواں اور قانون بتاتا ہوں کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہے ثلاثۃ اشہر واللائی، تو اکثر لوگ یہاں پر اشہر یہاں پر وقف کر دیتے ہیں، سانس ختم کر دیتے، تو یہاں پر وقف نہیں ہوگا، اشہر یہاں پر وقف نہیں ہوگا۔ اگر سانس ختم ہو جاتی ہے تو سانس لے لیں گے، لیکن پھر دوبارہ شروع سے پڑھیں گے اشہر واللائی، کیونکہ یہاں پر دیکھیں ایک تو لا لکھا ہوا، لا کا مطلب ہے کہ یہاں پر وقف نہیں ہوگا، اور یہاں پر وقف یعنی کہ ادغام والا قانون بھی ہے۔ تو ہم چلیں اس کی شروع کرتے ہیں، اس کی ہجے۔ یہ سورۃ الطلاق ہے، پارہ نمبر 28، قد سمع اللہ، اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ واللائی یئسن، تو اس کی ہجے اس طریقے سے ہوگی، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس الف کو ہم چھوڑ دیں گے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ الف الف وصل ہے کہ کلمہ کے بیچ میں جب الف آ جائے تو وہ الف الف وصل کہلاتا ہے، اور اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام مشدد ہے، اور جو حرف مشدد ہوتا ہے اس میں پاور زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ دو کو قائم مقام ہوتا ہے، اور اس لام کے اوپر کھڑا بھی ہے اور مد بھی ہے، تو یہ بڑی مد ہے، اور بڑی مد کو 3 یا 5 الف کے بقدر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ واو لام زبر واللام کڑا مد زبر لا، واو لام زبر واللام کڑا مد زبر لا، واللا، حمزہ یا زیر ای، واللائی، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ یا زیر ای، تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا، واللائی، واللائی، یا زبر یا، حمزہ سین زیر اس، یئس، واللائی یئس، نون زبرنا، یئسنا، واللائی یئسنا، تو اس طریقے سے اس کی ہجے ہو گئی، واللائی یئسنا، یعنی الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، واو لام زبر واللام کھڑا مد زبر لا، اور اس لام کو 3 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر بڑی مد لگی ہوئی ہے، واللائی، اور اس حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، حمزہ یا زیر ای، واللائی یئسن من المحیض، اس کو ہم نے حل کر لیا۔ اس کے بعد ہے یہ والا لفظ ثلاثۃ اشہر، تو یہاں پر اکثر لوگ وقف کر دیتے ہیں، تو دیکھیں وقف یہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر بات کا مطلب پورا نہیں ہے، اور اشہر کے بعد لا لکھا ہوا ہے، اس لا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف ہرگز نہیں ہوگا۔
تو اس کو ملا کر پڑھا جائے گا ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن. اس کی ہجے اس طریقے سے ہوگی حمزہ شین زبر اش، ہا پیش ہو اش ہو، را دو پیش را واو دو پیش ریو واو زبر وا، را دو واو پیش ریو واو زبر وا اشہر و. اس طریقے سے اب دیکھیں واو کو بھی لام کے ساتھ ملانا پڑے گا. را دو واو پیش ریو واو لام زبر واللام کھڑا مد زبر لام اشہر واللام حمزہ یا زیر ای اشہر واللائی. اشہر اس پر نون ساکن نون تنوین والا قاعدہ استعمال ہوگا. نون ساکن اور نون تنوین والا قاعدہ کیا ہے وہ میں گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. آپ میرے اسی چینل پہ نون ساکن اور تنوین والا قاعدہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے لم یحضن. تو لم یحضن پر دیکھیں یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہاں پر وقف کرنا نہیں آتا کہ وقف یہاں پر کس طریقے سے ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہاں پر ہا ہے لم یحضن، ہا اس کے بعد ضاد ساکن ہے، ضاد ساکن ہے، اس کے بعد نون، تو وقف میں اس نون کو بھی ساکن کرنا ہوگا. تو اس طریقے سے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لم یحضن لم یحضن، ہا کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، پھر وقف کرتے وقت ضاد کو نون کے ساتھ ملا دیں گے. ہا ضاد زیر حض لم یحض. اور یہاں پر لم لام میم زبر لم، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، لام میم زبر لم لم یحضن لم یحضن. ہا ضاد زیر حض لم یحض نون زبر نا لم یحضن وقفا لم یحضن. تو ہم نے یہ دونوں طریقے سیکھ لیے. آپ ان قاعدوں کو ذہن نشیر کر لیں تاکہ آپ کو یہ الفاظ مشکل نہ لگیں. واللائی یئسن من المحیض ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن. جزاکم اللہ خیرا.